حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس کے جتنے بھی یہ حافظ ہیں، قرآن مقدس کے جتنے بھی یہ حافظ ہیں، گلشن نبوی کے یہی لوگ محافظ ہیں. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ غبار راہ طیبہ، غبار راہ طیبہ سرمۂ نور بصیرت ہے۔ غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جسے خاک شفا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ تمام حضرات محبت عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کے اس گاؤں میں آج دوسری بار دین کی نسبت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت حافظ صاحب مدظلہ العالی نے نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی، اور آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، مختصر سے وقت میں نے قرآن کریم کی عظمت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اتنی گزارش ہے کہ آپ بیدار رہیں اور پوری طرح متوجہ رہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ توجہ سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی آواز نہیں آئے گی تو پھر میں دیکھ تو سکتا نہیں، یہی سمجھوں گا کہ یہ اٹھ کے گھر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ بولتے رہیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا کہ آپ بیدار ہیں، متوجہ ہیں، اور اگر آپ بیدار رہیں گے، متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ آواز آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے، ٹکرا تو نہیں رہی؟ ٹھیک ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور دنیا میں جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں ان میں سے صرف قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی جو کتابیں اتری، تورات، انجیل، زبور یا دیگر صحیفے، وہ رب کے اللہ کی کتابیں تو تھی، لیکن کلام صرف قرآن ہے۔ اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کا تعلق بھی اس کے ساتھ بنتا گیا، جیسے یہ کتاب بلند ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہونے والی چیز بھی بلند ہوتی گئی۔ میں دو تین سادہ سی مثالیں دوں گا، کیونکہ بہت علمی بیان تو مفتی صاحب جیسے لوگوں کا کام ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور عوامی آدمی ہوں اور عوامی باتیں کرتا ہوں، تو سادہ سی مثالیں دوں گا۔ دیکھیں کاغذ، دنیا میں بڑے قیمتی کاغذ آپ نے دیکھے ہوں گے،
بڑے وائٹ پیپر، خوبصورت خوبصورت چمکتے دمکتے ہوئے پیپر آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کی عظمت کو کوئی قائل نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، یہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہے، اسے نہ لگاؤ۔ اس کے برعکس وہ کاغذ جو قرآن کے الفاظ کے لیے قبول ہو جاتا ہے، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اگرچہ بناوٹ سجاوٹ میں اتنا قیمتی نہ ہو جتنے دوسرے پیپر قیمتی ہیں، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کاغذ بھی اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ پھر اسے طاقوں میں سجایا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، ہونٹوں سے چوما جاتا ہے۔ کپڑا یہ بھی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی قیمتی لباس لوگ زیب تن کرتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے خریدے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس رومال کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پڑا ہو تو اس کے اوپر پاؤں رکھنا جائز نہیں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی ہو سکتا ہے بڑا مہنگا خریدا گیا ہو، لیکن اس کی عظمت کا کوئی قائل نہیں۔ اس کے قیمتی ہونے کے تو لوگ قائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے عظیم ہونے کا کوئی قائل نہیں۔ اور وہ کپڑا جو قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو قرآن سے چمٹ گیا، ہو سکتا ہے میرے رومال سے کم قیمت ہو بظاہر، میرے کرتے سے کم قیمت ہو بظاہر، لیکن جب وہ قرآن کا لحاف بن جاتا ہے، جب وہ قرآن کی چولی بن جاتی ہے، تو پھر وہ کپڑا بھی اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اب جیسے قرآن کے ورقوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، ایسے ہی قرآن کی چولی کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ لکڑی جو قرآن کی رحل بنی، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دروازے میں لگی لکڑی اس سے زیادہ قیمتی ہو، آپ کی الماریوں میں لگی ہوئی لکڑی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہو، لیکن جس لکڑی پہ جس رحل پہ قرآن رکھا جاتا ہے، اس کی عظمت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کر گاڑی میں لے جا رہے ہیں تو اسے نیچے نہیں رکھیں گے، گود میں سجائیں گے۔ یہ رب انتظام کر کے بتلا رہا ہے، میرے بندو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ لکڑی بھی اتنی عظمت پا گئی ہے، جب اس کا تعلق قرآن سے ہوا ہے اب یہ نیچے نہیں رکھی جاتی، گود میں سجائی جاتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، قرآن لکڑی کے لیے تو نہیں آیا، قرآن کاغذ کے لیے بھی نہیں آیا، قرآن کپڑے کے لیے بھی نہیں آیا، قرآن میرے اور آپ کے لیے آیا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں اس پر قرآن سے دلیل دینے لگا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن کیوں آیا؟ فرمایا ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام بن کے آیا ہے، یہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلانے آیا ہے، یہ گمراہوں کی سمت درست کرنے آیا ہے، یہ رہزنوں کو رہبر بنانے آیا ہے، یہ قلبانوں کو پاسبان بنانے آیا ہے، یہ کار مذلت میں پڑے انسانوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے آیا ہے، یہ ارذلوں کو افضل بنانے آیا ہے، یہ ادنا کو اعلیٰ بنانے آیا ہے۔ ارے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حفرت من النار، جو لوگ اپنے گمراہی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ گئے ہیں، یہ انہیں جنت کا حقدار بنانے آیا ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے۔
ارے جن چیزوں کے لیے نہیں آیا وہ چیزیں قرآن کے ساتھ ملی تو عظمت پا گئی، بلند ہو گئی۔ انسان تیرے اور میرے لیے تو قرآن آیا ہے، جب ہم قرآن کے ساتھ ملیں گے اور اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم بلند تر ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ آیا ہے، ہمارے لیے تو یہ باعث ہدایت اور نسخہ شفا بن کے آیا ہے۔ اور اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں تو جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا اور قرآن کو اپنی زندگی میں بسایا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، قرآن کو مانا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بلند کر کے دکھایا۔ کیا ہوا؟ وہ ادنا تھے تو اعلیٰ ہو گئے، ان پڑھ تھے تو دنیا کے امام بن گئے، امی تھے تو معلم بن گئے، ارذل تھے تو افضل ہو گئے، بکریاں چرانے والے تھے تو زمانے کے امام بن گئے، رہزن اور ڈاکو تھے تو محافظ و پاسبان بن گئے، بد نظر تھے تو صاف نظر ہو گئے، بد کردار تھے تو روشن کردار ہو گئے، گمراہ تھے تو ہدایت پا گئے، بگڑے ہوئے تھے تو سنور گئے، لڑنے والے تھے تو محبت کرنے والے بن گئے، ارے جہنم کے کنارے کھڑے تھے تو جنت کے حقدار بن گئے، ارے کبھی جہنم کے کنارے کھڑے تھے، آج قرآن سے وابستہ ہوئے، جنت انہیں تلاش کرتی ہے۔ ارے میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، پوری توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن کی فیض رسانی ہے، یہ صاحب قرآن کی درسگاہ نبوت میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آیا ہے، صاحب قرآن نے اسے قرآن پڑھایا ہے، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، قتل کے ارادے سے عمر چلا ہے، قرآن سے وابستہ ہوا ہے، فاروق اعظم بن گیا، عفان کا بیٹا عثمان آیا ہے، ذوالنورین بن گیا، ابو طالب کا بیٹا علی آیا ہے، فاتح خیبر اسد اللہ اور کرم اللہ اور رضی اللہ بن گیا، ولید کا بیٹا خالد آیا ہے، سیف اللہ بن گیا، ابن مسعود عبداللہ آیا ہے، مفسر قرآن فقیہ امت بن گیا، عباس کا بیٹا عبداللہ آیا ہے، مفسر قرآن بن گیا، ابو ذر آیا ہے، طارق دنیا بن گیا، ابو عبیدہ آیا ہے، حبیب الامت بن گیا، ارے حبشے کا کالا بلال آیا ہے تو اتنا با کمال ہو گیا، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھی اس کے ساتھ لگا بلند ہو گیا، اللہ نے اسے دنیا میں بلند کر کے دکھا دیا۔ جو کبھی بات بات پہ لڑتے تھے، نفرت جن کے رگ و ریشہ میں اتری تھی، کس نے انہیں بھائی بھائی بنایا؟ سورہ آل عمران پڑھنے لگا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو نا، اپنا ماضی یاد کیجئے نا، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب نفرتیں تمہارے رگ و ریشہ میں سما گئی تھی، جب عداوتیں تمہارا وتیرہ بن چکی تھی، جب لڑنے پر فخر کیا جاتا تھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ کون سا پانی پلایا تمہیں آمنہ کے لال نے، جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا، جس نے نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر ڈالا۔ ہاں وہ کون سی نعمت آئی ہے جس نے نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر ڈالا، جس نے دوستیوں کو دشمنیوں میں جس نے دشمنیوں
دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر ڈالا، جس نے اجڑے ہوں کو بسا ڈالا، جس نے بچھڑے ہوں کو ملا ڈالا، وہ کون سا آب حیات ہے جس نے خون کے پیاسوں کو یوں جوڑا ہے کہ پھر رب العالمین نے عرش معلیٰ سے اعلان کیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ کون سا نسخہ شفا آمنہ کے لال نے ان پر استعمال کیا جس نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا ڈالا اور ایسے شیر و شکر ہوئے جو کبھی ایک دوسرے سے آگے پانی پلانے پہ لڑتے تھے، آج اس قدر ایک دوسرے کے اوپر فدا ہوئے کہ پیاسے مر جاتے ہیں لیکن بھائی کی پیاس برداشت نہیں کرتے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ قرآن نے انہیں نوازا ہے، یہ شرف قرآن کی وجہ سے انہیں ملا ہے کہ نفرتیں محبتوں میں بدل گئی اور ذلتیں عزتوں میں بدل گئی اور پستیاں بلندیوں میں بدل گئی۔ جن پر کبھی کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب وہی لوگ قرآن سے وابستہ ہوئے تو وہ خود دنیا کے امام بن گئے اور ان کی حکومت مثالی بنی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، درسگاہ مصطفیٰ کے پہلے طالب علم جنہوں نے آمنہ کے لال کی درسگاہ سے قرآن سیکھا، اسی معاشرے کے فرد ہیں جن پر کبھی کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا اور قرآن کے فیض اور صاحب قرآن کے فیض سے وہ کیسے نوازے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کے انتقال پر ملال کے بعد مسند خلافت میں جو شخص سب سے پہلے آیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات یاد رکھیں، امت کے پہلے بلا فصل خلیفے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر منصب خلافت پہ آئے، معذوروں کے، غریبوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے، ان کے خادم بھی مقرر فرمائے کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اس کی خدمت والا کوئی نہیں تو فلاں بندہ اس کی خدمت کرے گا اور بیت المال سے اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس رجسٹر کو دیکھا جس میں معذوروں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور ساتھ ان کے خادموں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایک بڑھیا کا نام دیکھا کہ یہ معذور ہے، ساتھ اس کے خادم کا نام نہیں لکھا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا واہ، جنت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے عمر کون ہے؟ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے اور جس کے درے کی تھر تھراہٹ سے کیسر و کسرا لرزتے ہیں، یہ وہ عمر ہے۔ لیکن ایک بڑھیا کی خدمت کی جگہ جو خالی دیکھی تو کہا جنت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو قرآن کے فیض سے تیار ہوا ہے۔ کہا جنت حاصل کرنے کا موقع مل گیا، اس بڑھیا کا نام ہے، اس کے خادم کا نام نہیں۔ اگلے دن صبح اٹھے اور جا کر اس کے خیمے میں پہنچے، اس سے پوچھا اماں کوئی خدمت ہے تو بندہ حاضر ہے۔ اس نے کہا بیٹا تجھ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا، سارا کام کر گیا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار مجھ سے بھی پہلے کوئی بندہ آیا تھا، اگلے دن اس سے بھی پہلے آؤں گا۔ اگلے دن اٹھے فجر کی اذان کے بعد، کہتے ہیں جلدی اس کا کام کر رہا ہوں اور واپس آ کے نماز فجر پڑھوں گا مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ حضرت ابو بکر کی امامت میں۔ کہتے ہیں میں فجر کے سے پہلے جو فوراً گیا، میں نے کہا امی کوئی کام؟
اس نے کہا بیٹا تجھ سے پہلے ایک بندہ آیا سارا کام کر گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا یار کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کل تہجد کے لیے اٹھوں گا تو پہلے یہاں آؤں گا۔ اگلے دن تیسرے دن عمر تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا ہے۔ عمر جا رہا ہے اس بڑھیا کے خیمے کی طرف، لیکن عجیب منظر، چشم فلک نے اس سے پہلے ایسے نظارے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، جب میں اس کے خیمے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ سر پہ برتن اٹھا کر اس کے گھر میں جھاڑو دے کر اس میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہوا اس کو اس برتن میں ڈال کے سر پہ اٹھا کر منہ پہ نقاب پہنے ہوئے ایک بندہ خیمے سے نکل رہا ہے۔ عمر تو پھر عمر ہے نا، کہتے ہیں میں آ گیا، میں نے کہا اتارو نقاب، کون ہو تم؟ عمر کا جلال تو ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں جب اس شخص کے چہرے سے نقاب اترا تو میرے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وقت کا خلیفہ ابو بکر تھا۔ ارے تاریخ نے ایسے نظارے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ میرے آقا نے قرآن کے فیض سے جو لوگ تیار کیے تھے یقیناً دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ وقت کا خلیفہ ابو بکر تھا جو ایک معذور بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکنے جا رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اور حیران ہوا، میری نظر جو نیچے پڑی میں نے دیکھا پاؤں میں جوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا خوش قسمت لوگ تھے جن کو آمنہ کے لال نے تیار کیا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ابو بکر فاطمہ کا مال کھا گیا تھا۔ ارے جو مدینہ کی بوڑھیوں کے جھاڑو دیتا تھا وہ رسول کی بیٹی کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ نادانوں کچھ سوچو، صحابہ پر تنقید کر کے اپنے منہ گندے نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں سنیو، سارے صحابہ ثقہ، عادل اور ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں۔ بھائی یہ عقیدہ یاد رکھیں، سارے صحابہ ثقہ، عادل، ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اور وہ پورا کر دیا ہے۔ تو جب رب انہیں جنتی کہتا ہے، بعد والوں کو تنقید کا حق کسی کو ہے؟ بعد والے انجینئر جیسے لوگ اپنا منہ گندا کریں گے، صحابہ کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھا کہ پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا وزیر اعظم بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے کر سر پہ اس کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر پھینکنے جا رہا ہے، پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا عمر، میں نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں، مدینہ کی نوکیلی زمین اور پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اوہو، میرے آقا نے جن کی تربیت کی تھی کیا بات ہے ان کی، کہہ دیں سبحان اللہ، کیا کمال کی تربیت۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اس وقت میری رعایا سو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے ان کی نیند خراب ہو جائے۔ بھائی یہ وہ معاشرہ تھا جو قرآن کے نصاب تعلیم پڑھنے کے نتیجے میں تشکیل پایا تھا۔ انہیں اللہ عزتیں کیوں نہ دیتا؟ ان کی اداؤں میں قرآن نظر آتا ہے، ان کی اداؤں میں قرآن نظر آتا ہے۔ اس کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں، خود حضرت عمر کی بھی بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ خدمت کرنے والے رش کرتے ہیں ابو بکر و عمر کی اداؤں پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، اور جو بھی اس کے ساتھ لگا اللہ نے اسے نوازا۔ ارے صحابہ کرام تو بڑی بات ہے، صحابہ کرام کو تو صحبت نبی ملی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بادشاہ بڑا قابل اور بڑا کامل ہے، کیوں؟ اس کی تربیت فلاں بزرگ نے کی ہے، اس کی تربیت فلاں پیر نے کی ہے، اس کی تربیت فلاں حضرت نے کی ہے۔ ارے آج 1400 سال بعد کسی بزرگ کی تربیت میں رہنے سے بندہ کامل ہو جاتا ہے، کسی پیر کی تربیت میں رہنے سے بندے کو کمال ملتا ہے، تو میں ان صحابہ کو عقیدت کا سلام کیوں نہ کروں جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ میں بعد کی مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن عزتیں دیتا ہے، نوازتا ہے، ہمارے لیے آیا ہے، ہم لگیں گے یقیناً دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ ادھر دیکھو، قرآن وہ کتاب ہے، اس کے ساتھ ایسا بندہ لگ جاتا ہے نا جس کے سامنے آپ یہ کر دیں تو اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جب قرآن کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے کہ خود نہیں دیکھ سکتا، اوروں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ عظمت کی بات ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، واللہ العظیم، یہ جو میری جوتیاں سیدھے کرتے ہیں یہ میری ذات کی قدر نہیں کرتے، یہ قرآن کی عظمت چمک رہی ہے، یہ قرآن عزت دیتا ہے۔ ارے چھوڑ دو، میرے جیسے کئی گناہگار آپ کو نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ گزشتہ صدی میں شاید ان سے بڑا کوئی قرآن کا عاشق نہ گزرا، جناب قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے آنکھوں سے نابینا، اور والد کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ آنکھوں سے نابینا ہو اور پیدا ہوتے اس کا باپ بھی مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نظر ویسے کوئی نہیں آتا، باپ ہوتا تو چلو سہارا ہوتا، باپ بھی نہیں رہا تو دنیا میں تو اس کا کچھ بھی نہیں رہا نا۔ ان کی ماں ان کو مسجد میں قاری صاحب کے پاس کلاس میں بٹھا کے آتی، اور ان کے حالات میں لکھا ہے ان کی سادی اماں بالکل ان پڑھ، وہ بیٹے کو کہتی، فتح محمد کو کہتی اپنی زبان میں، فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ تو حقیقت نہیں تھی، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ تقدیر مسکرا رہی تھی، فتح محمد کی والدہ جس کا کلام پڑھا رہی ہے وہ رب خود پوچھے۔ بالآخر قاری فتح محمد نے اللہ کا قرآن پڑھا، اور اس شخص کی زبان پر قرآن ایسے جاری ہوا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حفظ کیا، اور پوری 10 قراتوں میں قرآن پڑھا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس وقت قرآن جو دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ 10 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں تو ایک بھی مشکل سے آتی ہے نا، ایک میں بھی الحمدو کو الحمدو پڑھتے ہیں، یہ مہربان۔ لیکن جب اللہ سعادت دیتا ہے اور ذوق اور شوق دیتا ہے تو پھر لوگ دنیا میں قرآن کو 10 قراتوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے یہ بندہ ناچیز ہے، مجھے بھی اللہ نے سعادت دی کہ میں نے قرآن کو 10 قراتوں میں حفظ کیا، الحمدللہ۔ تو انہوں نے قرآن کو 10 قراتوں میں پڑھا اور پھر پڑھانا شروع کیا، اور اس شخص کی زبان پر قرآن ایسے جاری ہوا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن قرآن قرآن، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کی زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ نیند میں قرآن پڑھنا شروع کرتے تو بسا اوقات عشاء کے بعد سوتے اور فجر تک 22 پارے قرآن پڑھ دیتے تھے۔ عجیب آدمی ہے، بس ہر وقت قرآن قرآن قرآن۔ اور ماں نے کیا کہا تھا؟ میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ پھر ایک وقت آیا
اللہ نے قاری فتح محمد کو یہاں سے اٹھایا اور مدینہ طیبہ کی دھرتی پر مسجد نبوی کی سرزمین پہ بٹھا دیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ حقیقت میں رب کی طرف دیکھ کے کہا کرو, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ اس کی مرضی ہے جو اللہ الصمد ہے. وہ چاہے تو ذروں کو ستارہ بنا دیتا ہے, قطروں کو دریا بنا دیتا ہے, در یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیتا ہے. اس کی اپنی شان ہے. قاری صاحب کو آنکھوں سے نابینا, یتیم, اور جسے ماں نے کہا تھا میں مروں گی تو تجھے کون پوچھے گا, اسے یہاں سے اٹھایا مدینہ طیبہ پہ, مدینہ طیبہ پہنچا کر مسجد نبوی کی سرزمین پر بٹھا دیا کہ اب میرے بندے یہاں قرآن پڑھا. زبان سے قرآن پڑھ اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے پڑھایا کر. اور پھر زندگی وہیں گزری. قاری صاحب کا انتقال بھی وہیں ہوا, اور مسجد نبوی میں 10 لاکھ انسانوں نے اس شخص کا جنازہ پڑھا. اور پھر عجیب بات ہے, جب قاری صاحب کا انتقال ہوا تو مسجد نبوی کے امام شیخ عبد الرحمن حذیفی تشریف لائے, اور انہوں نے قاری صاحب کی پیشانی سے کپڑا اٹھایا. شیخ عبد الرحمن حذیفی قاری صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے شیخ کی پیشانی سے کپڑا اٹھا کر چوما اور کہا واللہ مات ابی, اللہ کی قسم آج میرا روحانی باپ دنیا سے جا رہا ہے. جسے کہا تھا میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا. قرآن ایسی عزت دیتا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں, کیا بات ہے. پھر قاری صاحب کا جنازہ جو اٹھا تو اس یتیم نابینا کو دفن کے لیے جنت البقیع کی سرزمین مل گئی. اور جنت البقیع میں کہاں جگہ ملی؟ امام نافع کے قدموں میں جگہ مل گئی. اور یہ امام نافع کون ہے؟ مفتی صاحب تو نہیں ہے, آگے نہیں ہے, آگے, اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ بات ان کے سمجھنے کی ہے. ان کو پتہ امام نافع کون ہے؟ قرائے سبع میں سب سے پہلے امام ہیں, جن کو علامہ شاطبی نے ان کی قرات کو ذکر کیا. اور علامہ شاطبی نے ان کے متعلق فرمایا وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا. علامہ شاطبی بھی نابینا تھے, اور انہوں نے قرات سبع کو 1100 اشعار میں بیان کیا. اور ان کا کمال یہ ہے کہ پورے 1100 اشعار میں ان کا ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے. بدأت بسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمان الرحیم وموئلا وصلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدی الی الناس مرسلا. اس طرح جو شروع کیا تو 1100 اشعار لکھے اور ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے. انہوں نے امام نافع سے متعلق کہا کہ وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ, خوشبو میں عمدہ راز والے امام نافع تھے. فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا, جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنی رہائش گاہ بنایا. یہ خوشبو میں عمدہ راز کیا ہے؟ امام نافع مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, اور جب ان کی زبان پہ قرآن آتا تھا تو پوری مسجد نبوی کو اللہ خوشبو سے مہکا دیتا تھا. شاگردوں نے پوچھا حضرت اس کا کیا راز ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں خوشبو مہک جاتی ہے؟ اولاً فرمایا چھوڑ دیجئے, لیکن جب اصرار حد سے بڑھا تو فرمایا پھر سنو. ایک دفعہ میں جو مسجد نبوی کی سرزمین پر قرآن پڑھاتے پڑھاتے سو گیا تو میں نے دیکھا خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے. اللہ ہمیں بھی خواب میں حضور کا دیدار نصیب فرمائے. خواب کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافع تم جب میری مسجد میں قرآن پڑھتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہو, لو اپنا منہ میرے قریب کر دو, میں تمہارے لبوں کو چومنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے خواب میں بوسہ دیا. امام نافع کہتے ہیں جب سے حضور نے خواب میں میرے لبوں کو چوما ہے تب سے جب میں قرآن پڑھتا ہوں مسجد نبوی مہک جاتی ہے. تو قاری فتح محمد کو امام نافع کے قدموں میں جگہ ملی.
امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں جگہ ملی. دیکھیں نا موتی جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں نا, یہ موتی جڑ رہے ہیں. قاری فتح محمد کو امام نافع کے قدموں میں جگہ ملی. عاشق قرآن کے ساتھ ہے. امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں جگہ ملی, وہ بھی قرآن و حدیث کے عاشق ہیں. اور امام مالک کو حضرت عثمان کے قدموں میں جگہ ملی رضی اللہ عنہ. پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر تھا. دیکھیں نا سارے قرآن کے عاشق ایک لڑی میں جڑ گئے. قاری فتح محمد قرآن پہ فدا ہے, امام نافع قرآن پہ فدا ہے, امام مالک قرآن و سنت پہ فدا ہے. اور حضرت عثمان وہ ہے جس نے موت کو سامنے مسکراتا دیکھ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. وہ ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا اور میرا خاص ساتھی جنت میں عثمان ہوگا. وہ پیغمبر کا دوہرا داماد بننے والا عثمان, کئی بار میرے آقا کی مقدس زبان سے جنت کی خوشخبریاں لینے والا عثمان. کون عثمان؟ جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. وہ عظیم عثمان ہے. کیسا شہید ہے, 40 دن تک جس نے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کے قرآن پڑھا ہے. ارے سنیو, میں تم سے کہتا ہوں کتنے بے انصاف ہیں جو 3 دن کے پیاسے جناب حسین کو تو سلام کرتے ہیں لیکن جناب عثمان کو کیوں بھول جاتے ہیں. جس نے 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کے قرآن پڑھا. میں جناب حسین کو بھی عقیدت کا سلام کرتا ہوں, لیکن جس نے 40 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کے قرآن پڑھا ہے عثمان ابن عفان کو بھی عقیدت کا سلام کرتا ہوں. یہ 40 قرآن مکمل کر چکے ہیں. 41ویں بار قرآن شروع ہے. عثمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. باغی دیواریں پھلانگ کے اندر آئے ہیں. عثمان نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے. قرآن کا آغاز ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ عثمان کی زبان پہ قرآن جاری ہے. پہلے پارے کے آخری الفاظ پہ عثمان پہنچے ہیں. باغی دیوار پھلانگ کے اندر آئے ہیں. زور سے سر میں نیزہ مارا. عثمان کے خون کا فوارہ چھوٹا, قرآن کے ورقوں میں سما گیا. اور پھر عثمان زخموں سے نڈھال ہو کر قرآن کے دامن میں جا گرے ہیں. شہادت کا جام پی گئے. آخری وقت میں قرآن کے دامن میں گر کر جام شہادت پا گئے اور وہ تاریخی اعزاز پا گئے. جب اللہ کی عدالت لگے گی لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال لے کے آئیں گے, اپنے اپنی گواہیاں لے کے آئیں گے. ارے کیا عجیب منظر ہوگا. شہداء آئیں گے, کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا مصلی دے گا. کسی شہید کی شہادت کی گواہی کربلا کی سرزمین دے گی. ارے میں ذرا قریب آ کے کہتا ہوں کسی شہید کی شہادت کی گواہی لاہور کی عدالتیں دیں گی. کسی شہید کی شہادت کی گواہی گورڑا کا موڑ دے گا. کسی شہید کی شہادت کی گواہی لال مسجد کی سرزمین دے گی. کسی شہید کی شہادت کی گواہی بالا کوٹ کے پہاڑ دیں گے. کسی شہید کی شہادت کی گواہی قادسیہ کی سرزمین دے گی. کسی شہید کی شہادت کی گواہی یرموک کی سرزمین دے گی. کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, بدر کا میدان دے گا, تیرو کمان دے گا, خون گریبان دے گا. عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. تو میں نے عرض یہ کیا قرآن عزتیں دیتا ہے, اس کے ساتھ تعلق بنائے اللہ بغیر اسباب کے عزت دے گا. دیکھیں نا جو لوگ ہماری قدر کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسہ زیادہ ہے, مفتی صاحب کوئی آپ کے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر ہے, یہ ان کی قدر کیوں کی جاتی ہے؟ لوگ انہیں آگے بڑھ کے سلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ عزت قرآن کی وجہ سے اللہ نے دی ہے.
اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ لگے گا، اسے پڑھے گا، سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا اور قرآن والوں کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا، دنیا اور آخرت میں نوازا جائے گا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اس مجلس کی وساطت سے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کوئی ایک بچہ تو وقف کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آئے تو آپ کی قبر میں بہار آئے۔ ایک آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں سے مراد میرے رشتہ دار ہیں۔ میرے رشتہ داروں میں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، بڑے امیر آدمی تھے، اسٹینڈرڈ کے آدمی تھے، بڑا پیسہ تھا، ریل بیل تھی، اور ان کے بچے جو ہیں کوئی ٹیچر ہے، کوئی جناب انجینئر ہے، سب کو دنیا پڑھائی ہے۔ ایک بچے کو انہوں نے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ تو ایک پنچایت میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے جو ان جیسے تھے انہوں نے کہا یار یہ کیا مدرسے میں داخل کروا دیا، لوگوں کے چندوں پہ پلے گا۔ کہتے ہیں نا آج بھی لوگ کہ لوگوں کے چندوں پہ پلتے ہیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں تم مدارس کا احسان مانو، تم نے ان کو اپنے مال کی میل دی اور انہوں نے اس میل کو اتنا کارآمد بنایا کہ تمہیں وہ لوگ تیار کر کے دیے جو تمہارے مصلے پہ کھڑے ہو کر تمہارے لیے بھی رب کے دربار میں حاضری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ محسن ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ یار یہ کیا کر دیا، ان پڑھ لوگ جیسے باتیں کرتے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں، یہ کیا کر دیا، لوگوں کے ٹکڑے کھائے گا، چندوں پہ پلے گا۔ اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کوئی تو ایسا ہو جو میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آئے تو اللہ رحمت برسائے۔ یہ جو میرے بیٹے ٹیچر ہیں اور یہ ہیں، ان کے میرے مرنے کے بعد تو مجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بات شاید اللہ کو اتنی پسند ہے اور ایسی قبول ہوئی کہ وہ لڑکا حافظ بنا، قاری بنا اور عالم بنا۔ ابھی وہ عالم ہے اور بنین اور بنات کے لڑکیوں اور لڑکوں کے 2 مدرسے چلا رہے ہیں۔ مولانا خالد صاحب مدظ اللہ العالی میرے قریبی ساتھی ہیں۔ تو ابھی میں ان کے بھائیوں کو کہتا ہوں، ان میں کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، میں ان کو کہتا ہوں تمہاری تعلیم کا تمہارے باپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ خالد اگر دعا نہ بھی کرے تو تب بھی اس کی وجہ سے اس کے باپ کی قبر پر رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں۔ یہ جو صبح شام قرآن پڑھا رہا ہے، کبھی اس مدرسے میں، کبھی اس مدرسے میں، کبھی جمعے پر، کبھی کسی جگہ لوگوں کو مسائل بتلا رہا ہے، اس کی وجہ سے تو نیکیوں کا ایسا ابر کرم ہے جو ہر وقت اس کے باپ کی قبر پہ برستا ہی جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ادھر وقف کرو اور صحیح قرآن پڑھانا، جہاں پہ صحیح قرآن پڑھایا جاتا ہے نا وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجا کریں۔ آج عالمیہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی انگلش ٹھیک کروانے کے لیے تو اچھی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں اور قرآن کہتے ہیں چھوڑو جی محلے نے کسی باجی کو پڑھ گھن سی، کیڑا کوئی ضروری ہے کہ مفتی صاحب کو جاوے، یہ محلے نے کسی باجی کو نہیں پڑھ گھن سی، اس کی آپ پہ کی صحیح کون آوڑا سی تو اس کی کہ صحیح پڑھا سی۔ میں نے یہاں ایسا مشاہدہ کیا، میرے پاس میں جب یہاں رمضان میں آتا ہوں تو کچھ بچے پڑھنے آتے ہیں اور اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب وہ پڑھنے آتے ہیں۔ جب پوچھتا ہوں کس سے پڑھا ہے، اے نال علی باجی کو پڑھے ہے، وہ نال علی باجی اپنے بیچارے اس کی صحیح کو نہیں آونا۔ تو اس لیے بھائی بچوں کو قرآن بھی ٹھیک کرواؤ۔ مجھے ایک ساتھی ایک دن کہنے لگا، میں نے کہا یہ بجلی کا سوئچ آف کر دیں، وہ مجھے کہتا ہے آف نہیں ہوتا آف ہوتا ہے، تھوڑا سا منہ ٹیڑھے کے ساتھ۔ میں نے کہا ذرا بسم اللہ ٹھیک پڑھ دو، وہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا یوں نہیں ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے۔ تم نے انگریز کی زبان تو سیکھی، اللہ کے نبی کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ کم از کم اتنا قرآن ٹھیک پڑھنا کہ جس سے نماز ٹھیک ہو سکے، یہ تو ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، ٹھیک طرح قرآن ان کو پڑھنا سکھاؤ۔ ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب اختتامی کلمات ارشاد فرما کے دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔